बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ये मुहावरा हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं और बात भी यही है कि अगर इंसान का तन दुरुस्त हो तो वो नेमतों से भरपूर लुत्फ उठाता है, और अगर तन को बीमारी लग जाए तो चाहे लाखों नेमतों का मालिक हो, वो उसके हक में ना होने के बराबर हैं। ये तो थी सेहत और तंदुरुस्ती की बात, जिसे हर मुआशरा और मजहब काबिले रश्क समझता है। मगर बीमारी का मामला इसके बरक्स है। दुनिया के दीगर मज़ाहिब बीमारी को सिर्फ आफत और मुसीबत गर्दानते हैं, जबकि मजहब इस्लाम जहाँ सेहत को नेमत करार देता है, वहाँ बीमारी को भी एक तरह से नेमत बताता है और न सिर्फ बीमार के फजाइल बयां करता है, बल्कि बीमार की अयादत करने की अहमियत और फजीलत पर भी रोशनी डालता है और अयादत की तरगीब भी देता है। बल्कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद साहबे कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमैन की अयादत को जाया करते थे। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अयादत के लिए तशरीफ लाए और मैं ऐसा सख्त बीमार था कि कोई बात समझ न सकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया और अपने वजू से बचा हुआ पानी मेरे ऊपर डाला तो मैं होश में आ गया। इसी तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज के पास ज्यादा देर ठहरने से मना फरमाया ताकि मरीज को तंगी न हो। अयादत के लिए जाएं, उनका हाल अहवाल पूछें, थोड़ी देर बैठें और उठ जाएं और कोशिश करें मरीज के लिए फ्रूट वगैरह या खाने की कोई ऐसी चीज जो मरीज के लिए फायदा मंद हो लेकर जाएं। अगर कुछ न ले जा सकें तो हदियतन नकदी दे दें। ये एक अच्छी रिवायत होगी, क्योंकि हमारे यहाँ इलाज मुआवजा बहुत महंगा हो चुका है। एक तरफ बीमारी इंसान का भड़कस निकाल देती है, ऊपर से बीमारी पर होने वाले खर्चे, तो जितनी आपकी तरफ से मदद हो जाए उतना ही अच्छा होगा और ये एक बेहतरीन अयादत भी होगी। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत का मफहूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमैन ने इलाज व मुआवजा के बारे में दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदो, तुम अपना इलाज करवाओ। बिलाशुबा अल्लाह ने सिवाय बुढ़ापे के कोई ऐसा मर्ज नहीं पैदा किया जिसका इलाज न हो। और फिर अक्सर अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुफीद कहा गया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस चीज को इस्तेमाल कर लिया जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियों से हिफाजत हो सकती है। वो चीज क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल करने का फरमाया गया है, जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन जरूर दबा दें। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जब हम अहादीस तैयबा का मुताला करते हैं तो हमें बीमारी और बीमार की हैरत अंगेज फजीलतें मालूम होती हैं। चंद रिवायात आपकी खिदमत में पेश करते हैं जिनसे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में बीमारी को किस कदर नाफे और मुफीद और रहमतों और नेमतों वाला बनाया है। सही बुखारी की रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को कोई रंज, दुख, फिक्र, तकलीफ, अजियत और गम पहुंचता है, हत्ता कि उसे कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह ताला उसके सबब उसके गुनाहों को मिटा देता है। सुनन इब्ने माजा की रिवायत के मुताबिक बारगाह रिसालत में बुखार का जिक्र किया गया तो एक शख्स ने बुखार को बुरा कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार को बुरा ना कहो, क्योंकि वो मोमिन को गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे आग लोहे का मैल साफ कर देती है। जब बंदा 3 दिन बीमार होता है तो गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था। इन रिवायात से मालूम होता है कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को नवाजना चाहता है और अपनी रहमत के जरिए अपने बंदों की बख्शिश करना चाहता है। बाज़ औक़ात इंसान की सेहत को कुछ ऐसे अवारिज लाहिक हो जाते हैं जिससे उसकी सेहत मुतासर हो जाती है। बीमारी किसी भी किस्म की हो, उसका इलाज कराना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। उससे गफलत नहीं बरतनी चाहिए। बहुत से अमराज ऐसे हैं जिनके बारे में हम या बाज़ डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि वो ला इलाज है, मगर हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कोई मर्ज ला इलाज नहीं। हम जिन अमराज को ला इलाज करार देते हैं, दरअसल वो हमारे महदूद इल्म के मुताबिक ला इलाज होते हैं। उसका इलाज और उसकी दवा मौजूद होती है,
مگر ہماری دریافت ابھی اس تک نہیں پہنچی ہوتی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ نے کوئی مرض بنا علاج کے نہیں پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت ضرورت اپنا بھی علاج کروایا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی علاج کروایا کرتے تھے۔ سینگی بھی لگوائیں، جس کی جدید شکل آج حجامہ کہلاتی ہے، اور ہمارے ہاں اس طریقے علاج کے ماہرین ہر جگہ موجود ہیں۔ اس میں فاسد خون کو جسم سے نکال کر علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا استعمال کیا جائے تو انسان کئی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن تک صبح میں شہد چاٹے تو اس کو کوئی بڑی مصیبت یا بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ اسی طرح بخاری شریف میں کتاب الطب کی ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے بھائی کا پیٹ چھوٹ چکا ہے، اس کو دست آنے لگے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ اس نے پلایا، پھر آ کر عرض کیا کہ میں نے اس کو شہد پلایا لیکن اس سے دست اور زیادہ آنے لگے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ پھر اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے بھائی کو شہد پلایا تو اسے شفا ہوئی اور وہ تندرست ہو گیا۔ شہد کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اہتمام سے اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح کو شہد کے شربت کا پیالہ نوش فرماتے اور کبھی عصر کے بعد بھی پیتے تھے۔ ان اوقات میں جب پیٹ خالی ہو اور آنتوں کی قوت انتظام دوسری چیزوں سے متاثر نہ ہو، شہد پینا جسم کے اکثر و بیشتر مسائل کا حل ہے۔ تفسیر معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بدن پر اگر پھوڑا بھی نکل آتا تو اس پر شہد کا لیپ کر کے علاج کرتے۔ بعض لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہ فرمایا کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، ماہرین طب نے اپنی تحقیق اور تجربات کی روشنی میں شہد کے کئی فوائد ذکر کیے ہیں، جن میں چند فوائد جان لیں، انشاءاللہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور فائدہ دیں گے۔ خوبصورت اور دلکش جلد۔ شہد کے استعمال سے جلد صاف، شفاف، ملائم اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ یہ سورج کی خطرناک یووی شعاؤں سے جلد کی حفاظت کرتا ہے اور خشک اور بے رونق جلد کو تازہ دم کر دیتا ہے۔ کیل اور محاسوں سے بچاؤ۔ کیل محاسوں سے بچنے کے لیے شہد کا استعمال بے انتہا مفید ہے۔ شہد جلد کے تباہ شدہ خلیے اور ان میں موجود میل کچیل کو ختم کر کے جلد کو تر و تازہ کرتا ہے۔ شہد ایک زبردست اینٹی سیپٹک ہے جو جلد کو آلودگی سے بھی محفوظ رکھتا ہے، جو کہ کیل محاسوں کی ایک اہم وجہ ہے۔ مضبوط اور صحت مند بال۔ یہ خشکی دور کرتا ہے اور بالوں میں نمی برقرار رکھتا ہے۔ اکثر بال دھونے کے بعد خشک ہو جاتے ہیں، لیکن شہد کا استعمال انہیں نرم و ملائم رکھتا ہے۔ شہد سے بالوں کا رنگ بھی زیادہ عرصے تک برقرار رہتا ہے۔ سفید اور گرتے بالوں کے لیے شہد کا استعمال بے انتہا فائدہ مند ہے۔ چمکدار آنکھیں۔ حیرت انگیز طور پر مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ شہد کے ذریعے آنکھوں کی کئی بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آنکھوں پر شہد لگانے سے نہ صرف آنکھیں محفوظ رہتی ہیں بلکہ بینائی بھی تیز ہوتی ہے۔ کمزور بینائی رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی شہد انتہائی مفید ہے۔ شوگر پر قابو پانے کے لیے شہد قدرتی شکر حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس لیے اسے سفید شکر کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شہد نہ صرف جسم کو توانا رکھتا ہے بلکہ یہ سفید شکر کی طرح نقصان دہ بھی نہیں ہے۔ البتہ شوگر کے مریضوں کو اعتدال میں رہ کر شہد کا استعمال کرنا چاہیے اور اسے استعمال کرتے ہوئے اپنے شوگر کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ امراض قلب کے خطرات کو کم کرتا ہے۔ شہد استعمال کرنے سے کولیسٹرول پر قابو رکھا جا سکتا ہے۔ شہد خون میں HDL یعنی گڈ کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے۔ پانی میں شہد اور الائچی ڈال کر ابال لیں اور اسے روزانہ استعمال کریں۔ اس مکسچر کے استعمال سے کولیسٹرول 10% تک کم ہو جاتا ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے یوں تو محض شہد کے استعمال سے موٹاپے پر قابو نہیں پایا جا سکتا اور اس کے لیے معتدل غذا، مناسب ورزش اور طرز زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ یہ ایک بہترین ڈیٹاکس ایجنٹ ہے۔
جس سے وزن کم کرنے میں کافی حد تک مدد مل سکتی ہے۔ اس کے استعمال سے جگر کی صفائی ہو جاتی ہے اور جگر میں موجود غیر ضروری چربی بھی اپنے آپ ہی گھل جاتی ہے۔ اس سے نظام استحالہ بہتر ہوتا ہے اور یہ نظام ہاضمہ کے لیے بھی مفید ہے۔ بہترین اینٹی بیکٹیریل، شہد کی ایک اہم خصوصیت اور افادیت یہ بھی ہے کہ اس سے زخم جلد بھر جاتے ہیں۔ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے شہد کا استعمال بہت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے چھاتی کے انفیکشن پر قابو پایا جا سکتا ہے اور یہ ایک بہترین پین کلر بھی ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین شہد کے بطور دوا اور بطور مرہم استعمال سے ہر قسم کے بیکٹیریا سے خود کو اور اپنے بچے کو محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو خود استعمال کیا اور امت کو حکم دیا، اس کی افادیت میں کوئی شک نہیں کہ اس سے اچھی دعا کوئی اور ہوگی۔ تو اسے سنت سمجھ کر استعمال کریں، انشاءاللہ صحت بھی اچھی رہے گی اور سنت کا اجر بھی ملے گا۔ تو اسے فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سنت نبوی، اس طب نبوی کی اہم چیز یعنی شہد سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔